بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وزیر شہری ہوائی بازی غلام سرور صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ کا طیارہ حادثہ جو حال ہی میں ہوا ہے اس کی رپورٹ جو ہے وہ 22 جون کو پیش کی جائے گی۔ گویا یہ کہ حادثے کی کم و بیش ایک ماہ بعد اس کی رپورٹ جو ہے پارلیمنٹ اور عوام کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ یہ طیارہ حادثہ 22 مئی کو ہوا رمضان المبارک میں، اور قسمت یہ دیکھیے کہ جب لینڈنگ میں محض 30 سیکنڈ کا وقت بقایا تھا اور سب ہنسی خوشی اپنی منزل کی طرف روان دوان تھے اور عید بالکل سر پہ تھی، اور اس میں سب مسافر یہ خوش تھے کہ وہ اپنی منزل پر عید سے پہلے پہنچ جائیں گے اور وہاں اپنے پیاروں کے ساتھ عید منائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ یہ طیارہ لاہور سے اس نے فلائٹ اس کی ہوئی تھی اور یہ کراچی جا رہا تھا، اور اس میں 99 مسافر سوار تھے، جس میں 51 مرد اور 31 خواتین تھیں اور 9 بچے بھی شامل تھے، جبکہ عملے کے تقریباً 8 لوگ اس میں شامل تھے اور یہ سارے کے سارے لاہور سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے وہی ہو کے رہتا ہے کہ ایئرپورٹ سے محض چند سیکنڈ کے فاصلے پر یہ طیارہ جو ہے وہ اس کا انجن نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور پھر یہ اس سے قریبی کالونی میں جو ماڈل جو کالونی تھی اس کی عمارتوں سے یہ ٹکرا کر تباہ ہو گیا، اور اس میں سوائے 2 مسافروں کے جن میں ظفر مسعود صدر بینک آف پنجاب شامل تھے، اور باقی سارا عملہ جو ہے وہ لقمہ اجل بن گیا اور اس میں کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ ان میں ایک مسافر وہ بھی تھی جو کہ ایئر ہوسٹس تھی، مدیہ ارم، جو کہ پرواز سے محض چند منٹ قبل اس کو آف لوڈ کر دیا گیا تھا، اور وہ اس حادثے کا شکار ہونے سے بچ گئی تھی۔ باقی سارے کے سارے کے مسافر سوائے 2 مسافروں کے وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تھے۔ یہ ایسا واقعہ تھا کیونکہ عید بھی قریب تھی، اس لیے سب کو انتہائی اس پر افسوس اور انتہائی غم اور رنجیدہ ہوئے کہ اس واقعے پر، اور جس میں قیمتی جانوں کا اتلاف ہو گیا، اور سب اس کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کر رہے تھے، اور فرانس سے خصوصی ٹیم آئی اور اس نے اس کی تحقیقات کی، اور وفاقی وزیر برائے شہری ہوا بازی غلام سرور خان کے مطابق یہ رپورٹ جو ہے وہ 22 جون کو پارلیمنٹ میں پیش کر دی جائے گی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک طیارے حادثے کے 12 واقعات ہوئے ہیں، جن میں سے 10 کا تعلق PIA سے ہے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ DNA کے بعد 51 میتیں جو ہے وہ اپنے لواحقین کے حوالے کر دی گئی ہیں، اور لواحقین کو فی کا جو ہے 10 لاکھ روپیہ معاوضہ بھی دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاوضہ اگرچہ انسانی جانوں کا متبادل تو نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال ان کی داد رسی کے لیے یہ رقم دی جا رہی ہے، اور انہی کے مطابق یہ ہے کہ انکوائری بورڈ نے اپنی تحقیقات مکمل کر لی ہیں، اور وائس اور ڈیٹا یہ سارا یہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے، اور کہ کس کے کہنے پر طیارے کو اتارا گیا تھا، لینڈنگ کس کے کہنے پر ہوئی ہے، اور دوبارہ اس نے کس طرح فلائٹ لی ہے، سارے معاملات جو ہے وہ عوام سے پوشیدہ نہیں رکھے جائیں گے، بلکہ 22 جون کو وہ پارلیمنٹ میں پیش کر دیے جائیں گے۔ اس حوالے سے یہ واقعہ اہم ترین ہے اور انتہائی اہم ثانیہ ہے، جس میں بہت ساری قیمتی جانوں کا اتلاف ہوا، بلکہ پورا خاندان بھی اس میں بھی لقمہ اجل بن گیا۔ تو امید کی جا سکتی ہے کہ یہ واقعے کی رپورٹ جو ہے یہ حقیقی بنیادوں پر ہوگی، اور اس میں کسی قسم کا کسی کا کچھ لحاظ نہیں رکھا جائے گا، بلکہ مبنی بر حقیقت رپورٹ ہوگی، اور اس کے بعد پھر آئندہ ایسے واقعات کے استحباب کے لیے کچھ ٹھوس نیا عمل تیار کیا جائے گا، تاکہ عوام کو جو ہے وہ بالکل رسک فری فلائٹ کی سہولت جو ہے میسر ہو سکے، اور وہ اپنے قومی اداروں پر بھی اعتماد کر سکیں، اور ان کو آئندہ بھی ایسے افسوسناک واقعات کا اعادہ نہ ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔